تنقید کی تخلیق کو ضرورت ہی کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ظاہر ہے ایک الگ بحث ہے کہ تنقید کی تخلیق کو ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال تنقید کا جو منصب ہے وہ تخلیق کے طلسم کو کھولنا، اس کے اسرار کو کھولنا اور اچھے ادب کی طرف مائل کرنا اور نئے لکھنے والوں کی رہنمائی کرنا بھی ہے۔ ایک منصب تنقید کا یہ بھی ہے، کیونکہ ادب تنقید حیات ہے بذات خود، میتھیو آرنلڈ نے کہا تھا، اور اب تنقید جو ہے وہ کس طرح اس ادب کو ہم تک پہنچاتی ہے۔ تو ہم کراچی کے تناظر میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک پوری کہکشاں روشن نظر آتی ہے، اور جس طرح سے ادب کا دھارا مختلف سمتوں میں سفر کر رہا تھا، اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تنقید کا دھارا بھی کراچی میں 2-3 مختلف دھاروں میں سفر کر رہا تھا۔ مثال کے طور پر ترقی پسند تنقید اور جدیدیت کے جو اثرات تھے، اگر ہم ترقی پسند تنقید کی بات کریں تو اس میں اختر حسین رائے پوری، مجنو گورکھپوری، ڈاکٹر محمد علی صدیقی، پروفیسر ممتاز حسین، احمد حمدانی، اور یہ سارے نام ہیں، اور بھی کچھ نام ہیں، یقیناً ابھی بات ہوگی اس پہ۔ اسی طرح سے اگر ہم جدید فکر کی بات کریں تو ہمیں قمر جمیل صاحب ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے ضمیر علی بدایونی صاحب ہیں، فہیم اعظمی صاحب ہیں۔ پھر اس طرح سے اگر ہم سب سے بڑے جو تنقید کے معمار ہیں، اردو تنقید کے معماروں میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ تو محمد حسن عسکری ہیں، اور حسن عسکری صاحب نے تنقید کے حوالے سے تنقید کے آسمان کو ایک نئی ویژن اور نئی بصیرت سے ہمکنار کیا۔ دیکھیں وقت کی راگنی اور ستارہ یا بادبان یا انسان اور آدمی جیسی کتابیں اگرچہ وہ بڑے متنازع بھی رہے اور ان کے حوالے سے بہت باتیں ہوتی رہیں، لیکن شروع میں اگر ہم دیکھیں تو اگر حسن عسکری صاحب نہیں ہوتے تو مغربی ادب سے دلچسپی کیسے پیدا ہوتی، اور وہ جو جدید شعریات تھیں اس سے دلچسپی کیسے پیدا ہوتی۔ بعد میں تو وہ پورے ایک مکتب فکر کے سمجھیں کہ بانی ہو گئے، مکتبہ روایت جس کو ہم کہتے ہیں، دبستان روایت بھی کہتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے میں سب سے پہلے درخواست کروں گی، ہمارے ساتھ بہت اہم شرکا یہاں پر بہت اہم گفتگو کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ شاداب احسانی صاحب ہیں جو صاحب صدارت کے منصب پہ اس وقت فائز ہیں، اور شاداب صاحب نے ایک بہت طویل عرصہ تدریس میں گزارا اور تنقید پڑھاتے رہے ہیں۔ کوئن فرانسو کے حوالے سے ان کی کتاب بھی ہے تنقید پہ، اور شاعر بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فاطمہ حسن یہاں موجود ہیں، ان کی بھی تنقیدی جہاد ہیں، تحقیقی جہاد بھی ہیں شاعری کے علاوہ۔ اور ڈاکٹر ضیاء الحسن ہمارے ساتھ ہیں۔ ضیاء الحسن صاحب کو تو ہم دیکھیں سنتے ہیں، اور اتنی نظر ہے ان کی ادب پر اور غزل پہ بطور خاص، تو جس طرح سے ضیاء الحسن صاحب کا ایک اپنا ویژن ہے، اپنی رائے ہے، تنقیدی تصورات ہیں، وہ بھی بڑے اہم ہیں اس عہد میں ہمارے لیے۔ اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر یہ جناب اپنے حمید شاہد صاحب ہیں۔ فکشن میں ان کا اتنا کام ہے، لیکن انہوں نے حمید شاہد صاحب، بلکہ ہم آپ سے ہی شروع کرتے ہیں بات، اور ہاں اس لیے بھی کہ آپ نے ایک طرف تو فکشن میں اتنا نام کمایا، جنم جہنم ہے یا مٹی آدم کھاتی ہے، ناول لکھا آپ نے، افسانے لکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تنقید پہ بھی بڑا کام کیا، جیسے اردو افسانہ صورت و معنی آپ کی کتاب ہے، فکشن چند نئے مباحث آپ کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ منٹو کے حوالے سے بھی آپ نے کام کیا۔ تو یہ آپ کی کئی کتابیں ہیں۔ تو آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ جو اول تو یہ کہ کراچی کا جو اوور آل ایک تنقیدی منظر نامہ ہے وہ کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ حسن عسکری صاحب سے ہم بات شروع کریں گے، اور آپ سے بات بھی ہوئی تھی اس حوالے سے، تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ بات جو ہے وہ کس کس طرح سے تنقید کی روایت سے آگے بڑھتی ہے۔ بہت شکریہ، حمید شاہد صاحب۔ بہت شکریہ جی آپ کا، اور بالکل آپ نے درست کہا۔ میں اساتذہ کے درمیان میں بیٹھا ہوں جو تنقید کس پہ زیادہ اچھی بات کر سکتے ہیں۔ میں نے تنقید ظاہر ہے اپنے طور پہ پڑھی، اور میں وہ ذکر وہی کرنا چاہوں گا جن کتابوں کے ذریعے میں آپ کے کراچی کے یہاں لکھنے والوں تک پہنچا تھا۔ آپ نے درست کہا کہ ایک کہکشاں یہاں پہ تنقید لکھنے والوں کی موجود ہے، لیکن سب سے اوپر نام جو ہے وہ حسن عسکری کا ہے، اور حسن عسکری کا نام صرف کراچی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ پوری اردو دنیا جو ہے انہیں جانتی ہے۔ اور حال ہی کے بعد اگر جس کا سب سے زیادہ امپیکٹ پڑا اردو ادب کے اوپر اور اردو تنقید کے حوالے سے بھی، اور لوگوں نے ان سے سیکھا اور ان سے مباحث ہوئی ہے، ان سے اختلاف بھی ہوا یا ان سے اتفاق ہوا، تو ہر صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو منظر نامے کے بیچ میں نظر آتے ہیں، اور ابھی تک نظر آتے ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی اس منظرنامے سے الگ ہوئی ہوں، وہ ابھی تک اس مرکز کے اندر وہ موجود ہے، اور اردو ادب کے اوپر ان کے اتنے گہرے اثرات ہیں. آپ دیکھیں اس کے بعد آنے والے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ شمس روان فاروقی صاحب آئے یہاں پہ اسلام آباد میں، تو جناب کہتے ہیں کہ میں آفتاب احمد صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو ہم چل پڑے. تو وہاں بیٹھ کے جتنا وقت ہم بیٹھے رہے وہ عسکری صاحب کے حوالے سے ہی گفتگو ہوتی رہی ان کے درمیان، اور اتنے ادب سے وہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے ان سے یہ چیز سیکھی ہے، میں نے ان سے یہ سیکھا ہے. تو کوئی بھی ادیب آپ دیکھیے جو بھی ہوگا وہ عسکری صاحب کے حوالے سے وہاں سے روشنی اخذ کر رہا ہوگا. تو مرکز میں بیٹھے ہوئی ہیں عسکری صاحب، ان کا ذکر تو ان کی جتنی بھی کتابیں اگر آپ وہ دیکھیں گے تو اس کا ایک پورا سلسلہ ہے جو دیکھیں. باقی جو دیکھیں جن لوگوں تک میں کچھ کتابوں کے ذریعے پہنچا ہوں، رات میں بیٹھا یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کون سی کتابیں، اس لیے کہ میں نے تو تنقید کو جانا یا ادب کو جانا ہی ہے کہ کچھ کتابیں یا کچھ چیزیں میں پڑھ کے ان ناقدوں تک پہنچا ہوں. تو آپ دیکھیے مثلا مولوی عبدالحق صاحب کا ذکر نہیں ہوتا ناقدین میں، لیکن جب میں میر پہ کام کر رہا تھا تو جو انہوں نے اپنی جو انتخاب میر کا کیا اس کے اوپر جو مقدمہ لکھا ہے وہ پڑھے جانے کے لائق ہے. اس سے میں نے بہت کچھ اخذ کیا. اب دیکھیے وہ کچھ 40-50 صفحے کا 50-55 صفحے کا وہ مقدمہ ہوگا، اسے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ میر کو کس انداز سے دیکھ رہے تھے اور ان کے اوپر وہ تنقیدی حوالے سے وہ بات بھی کر رہے ہوتے تھے. اب پھر دیکھیے ابواللیث صدیقی صاحب ہیں، ان کی اقبال کی مثنوی اسرار خودی میں ان کے جو پیش کردہ خیالات ہیں، اور اس میں جو صوفیاء کے حوالے سے جو انہوں نے اس پہ صوفیاء کے اقوال کے حوالے سے جو بات کی ہے اقبال کے تصوف کے حوالے سے، تو وہ بڑی اہم ہے، اس کو پڑھا جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ریفرنس آتا ہے جب بھی اقبال کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے یا اقبال اور تصوف کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ابواللیث صدیقی صاحب کی طرف دیکھتے ہیں. اسی طرح ابوالخیر کشفی صاحب ہیں، ان کی ایک کتاب ہے ذکر نبی اردو ادب میں، بڑی اہم کتاب ہے، اور یہ داؤد عثمانی نے ایسے مدون کیا داؤد صاحب نے، اور یہ مضامین کا مجموعہ ہے بنیادی طور پہ، لیکن اس کو پڑھا جانا چاہیے. ایک اور کتاب بھی ان کی ہے، ہمارے ادبی اور تعلیمی اور لسانی مسائل. تو ان کے مضامین جو ہیں وہ اس میں ایک خاص طور پہ مضمون جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا تنقید میں، جس کی طرف آج کے نوجوانوں کو بھی اسے پڑھنا چاہیے، وہ تھا کہ آج کے سائنسی دور میں ادب و شعر کی اہمیت. یہ آج کا عہد ہے، اور یہ آج کے مسائل ہیں جس کے اوپر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. سبط حسن صاحب کا ذکر بھی یہاں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ کراچی میں رہے، اور اس کا جو ہے موسیٰ سے مارکس تک آپ دیکھتے ہیں، ماضی کے مزار آپ دیکھتے ہیں، پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء آپ دیکھتے ہیں، پاکستانی تہذیب عہد بعہد ارتقاء کو انہوں نے جس طرح دیکھا ہے. ظاہر ہے آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، لیکن انہوں نے مباحث کا ایک دروازہ کھولا ہے اور آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے کہ آپ اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں اور اس طرح اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اسی طرح ڈاکٹر محمد احسن فاروقی صاحب کی کتاب جو ناول کیا ہے، چھوٹی سی کتاب تھی، اور مجھے یاد ہے جب ناول کے حوالے سے میں پڑھنا چاہتا تھا تو وہ میرے پاس وہی آئی، اب میرے پاس محفوظ ہے ان کی. اس میں انہوں نے ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی صاحب میرا خیال ہے ان کے ساتھ وہ انہوں نے مل کے اس کو لکھا تھا. تو وہ بڑی اہم کتاب ہے، جسے بہت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس سلسلے کی اہم کتاب ہے. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم ناول کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کتابیں ہماری مدد کے لیے موجود ہوتی ہیں. شان اللہ کاکی صاحب کا ذکر آپ نے ابھی کر رہی تھی، ان کا نقد و نگارش جو ہے یا نقطۂ راز جو ہے یا آئین افکار غالب، یہ کتابیں ایسی ہیں جنہیں دیکھا جانا چاہیے. ان کے ذریعے ہی میں شان اللہ کاکی صاحب کو، فرمان فتح پوری صاحب کی کئی کتابیں ہیں جو میری نظر میں ہیں اور اپنے عہد میں وہ بہت مشہور ہے. انہوں نے اردو شاعری کے فنی ارتقاء پہ بھی بات کی اور اردو نثر کا فنی ارتقاء کے اوپر بھی ان کی کتابیں جو ہیں وہ دیکھی جانی چاہیے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تنقید میں جا کے مختلف ریفرنس سے ہم تک پہنچے. یعنی ہم جیسے ادیب جو تھے جو بنیادی طور پہ کتابوں کے ذریعے ہی کچھ سیکھنا چاہتے تھے تو ان تک ہم ان کتابوں کے ذریعے پہنچے اور ان کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. ہم یہ بات طے ہے کہ جب کراچی تقسیم کے بعد کراچی میں
تقسیم سے پہلے آپ کو کراچی میں شاید ناقدین نظر نہیں آئیں گے، تقسیم کے بعد اس لیے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے اور یہ سارے وہ لوگ تھے جو مختلف علاقوں سے آئے یہاں کے ہجرت کر کے، اور یہاں ایک ماحول بننا شروع ہوا، اور اس کے بعد یہاں پہ تنقید کی طرف بھی، ادب کی طرف بھی اور تنقید کی طرف بھی، اردو ادب اور تنقید کی طرف اس کا رجحان بڑھا۔ اختر حسین رائے پوری افسانہ نگار ہیں، اور ظاہر افسانے کے بعد ہم ان کے ادب اور انقلاب ان کی ایک کتاب ہے جس کی طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نظر سے گزری ہے۔ ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے۔ مجنو گورکھپوری کو کون نہیں جانتا، اور تاریخ جمالیات جو ان کی اہم کتاب ہے، جسے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جمالیات کے معنی کیا ہیں اور آپ اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں، تو وہ تاریخ جمالیات کو دیکھا جانا چاہیے۔ اسی طرح ممتاز حسین کا ذکر ہوا آپ نے کیا، یگانہ شخص اور شاعر ان کی اہم کتاب ہے۔ اسی طرح غالب پہ ان کا ایک کتاب بھی موجود ہے۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ ان نے ایک نقد حیات کے نام سے ایک اور کتاب بھی ہے، مضامین کا ان کا مجموعہ ہے، اسے ضرور دیکھا جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم بہت بصیرت حاصل کر سکتے ہیں ادب کے حوالے سے اور ادب کے مختلف اصناف کے حوالے سے۔ ڈاکٹر اسلم فرقی کا ذکر آپ نے، چونکہ جو مجھے فہرست دی اس میں ڈاکٹر اسلم فرقی کا ذکر تھا، لیکن میں ڈاکٹر اسلم فرقی کے ان کے جو خاکے ہیں آنگن میں ستارے، اور ان کے ذریعے زیادہ میں انہیں، بلکہ ان کے جو بیٹے ہیں آصف فرقی، ان کی جو کتاب ہے عالم ایجاد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، اور عالم ایجاد کو جو ہے وہ ضرور پڑھا جانا چاہیے۔ اب یہاں چونکہ آصف کا ذکر ہو گیا تو اجمل کمال کا بھی ذکر کر دوں اور ان کی کتاب کا ذکر کرتا چلوں، وہ ہے اچھی اردو بھی کیا بری شے ہے۔ تو یہ بڑے اچھے مضامین ہیں، بڑے دلچسپ مضامین ہیں، تیز ہیں، ظاہر ہے ان کا جو لہن ہے وہ تیز ہوتا ہے اور چوٹ بھی وہ کرتے ہیں، اور ہمارے جو کئی محبوب لکھنے والے ہیں ان کو بھی ان نے خبر اس میں لی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی کتاب ہے جسے پڑھا جانا چاہیے اور اس سے ہم بہت کچھ چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ ان کا حوالہ بھی ضمیر علی بدایونی صاحب سے میری ملاقات اسلام آباد میں ہوئی تھی، اور وہ ہمارے مرحوم دوست بلکہ سینئر ہمارے ڈاکٹر توصیف تبسم کے ہاں وہ قیام وزیر تھے، اور وہاں ان کی جو کتاب ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے حوالے سے، اور اس کا یہ ان کی زندگی میں چھپ گئی تھی، اور اس کی دوسری کتاب جو اس کا دوسرا رخ ہے وہ بعد میں ان کی زندگی کے بعد میں چھپی تھی، لیکن اس وقت تک جب ہماری ملاقات ہوئی تو یہ کتاب چھپی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جو جسے ساختیات کے حوالے سے جو مطالعے ہیں، منٹو کا انہوں نے اس میں کیا ہوا ہے، تو وہ جسے اطلاقی تنقید کہیں گے، یعنی جدید تنقید، لیکن وہ اسے باقاعدہ مابعد جدید تنقید کو باقاعدہ اس کا اطلاق کیا انہوں نے۔ تو ضمیر علی بدایونی جو ہیں اس میں اہم ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کی کتابوں کو ضرور دیکھا جانا چاہیے۔ مجتبیٰ حسین کا ذکر آپ نے کیا، جمیل جالوی صاحب جو ہیں تاریخ اردو کے حوالے سے زیادہ یاد رکھے جاتے ہیں، لیکن جو کتاب مجھے بہت پسند ہے ان کی اور جسے میں نے پڑھا بھی اور بار بار دیکھا ہے، وہ ان کے کلچر کے حوالے سے کتابیں ہیں۔ وہ کلچر کے حوالے سے وہ کچھ تعریفیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف بھی کریں، کلچر اور تہذیب کے حوالے سے کہیں نہ کہیں وہ جو اس کی حدیں جو ہیں وہ ملا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کلچر کے مباحث ہیں ان کی اس کتاب کو پڑھے بغیر ان کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں جا سکتا ہے، تو انہیں دیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب سے میرا تعلق رہا، وہ ان کے ساتھ کچھ خط و کتابت بھی رہی، بلکہ انہوں نے میرے جو مٹی آدم کھاتی ہے ناول پہ جب ہمارے دوست اسلم سراج الدین نے ایک مضمون لکھا تھا تو اس میں بھی انہوں نے کمنٹ کیا کہ جناب اس کو اس طرح نہیں سمجھا جا سکتا، اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ترقی پسند فکر کے اور بہت اہم لکھنے والے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ڈیڈیکیشن جو ان میں تھی، اپنے پوری زندگی انہوں نے اس میں صرف کی ہے، تو آپ انگریزی میں بھی آپ ان کے مضامین دیکھیں، اردو میں دیکھیں، ان کی جہاد کتاب کو
ضرور پڑھا جانا چاہیے۔ احمد عبدانی صاحب جو ہیں اقبال کے فکر و فن کے حوالے سے انہوں نے کتاب جو ہے، قمر جمیل صاحب میرے محبوب لکھنے والوں میں آپ کہہ لیں، ان کی جو جدید ادب کی سرحدیں 2 جلدوں میں جو کتاب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے جدید ادب کو سمجھنا ہے تو وہ کتاب جو ہے آپ ضرور دیکھ لیں، اور ہمارے نوجوانوں کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کیسے کیسے لوگ کراچی کے اندر موجود رہے جنہوں نے تنقید کے اوپر کام کیا اور ڈٹ کے لکھا۔ اب رہ گئے سلیم احمد، تو سلیم احمد جو ہے وہ بھی مرکز بڑا آدمی ہے، ابھی ذکر کر رہے تھے ضیاء بھائی جیسے شاعری کے حوالے سے، تو تنقید کے حوالے سے آپ دیکھ لیں۔ مجھے یاد ہے ہم طالب علم تھے تو ہمارے یونیورسٹی میں شام کے اخبارات میں، کیونکہ یہاں تو صبح چھپتا ہوگا جسارت، وہاں شام کو پہنچتا تھا، تو شام کو ایک اخبار وہ پہنچا جسارت کا، تو وہ سٹینڈ کے اوپر لگا ہوا تھا، تو دیکھا تو اس پہ سلیم احمد کا بہت ایک انٹرویو چھپا ہوا تھا، انہوں نے منٹو کے حوالے سے کوئی بات کی تھی یا اس طرح کی بات کی تھی، تو یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ تو ہم نے نوجوانی کے جوش میں اس کے خلاف ایک لکھ دیا، اور وہ آدھے صفحے پہ انہوں نے چھاپ دیا میرا بھی جو، تو اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی لکھا، جو وہ چھپ گیا تو وہ ناراض ہو کے جسارت سے الگ ہو گئے تھے۔ تو بعد میں ساری زندگی اس افسوس میں رہا، پھر میں نے ان کے اوپر لکھا بھی اور انہیں بھی لکھا کہ نہیں، مجھ سے خطا ہوئی، کہ آپ ہی درست تھے، جو آپ کا نقطہ نظر ہے وہ درست ہے۔ تو بڑے لوگ تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان سے بڑا سیکھا ہے۔ کراچی میں یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کا لکھے ہوئے لفظ کی روشنی ہم تک پہنچی ہے، پوری اردو دنیا تک پہنچی۔ بہت بہت شکریہ حمید شاہد صاحب، آپ نے ہمارے جو پورا ایک تنقیدی ایک پورا دبستان کراچی کے حوالے سے جو ہے اس پہ آپ نے بات کی، اور جستا جستا سبھی کا ہی ذکر ہوا۔ اور صرف ایک بات کہہ کے پھر میں فاطمہ حسن صاحبہ کی طرف آتی ہوں کہ آپ نے مجنو گورکھپوری کی کتاب جمالیات کے حوالے سے جو کتاب ہے اس کا ذکر کیا، تو مجنو صاحب کا بھی دیکھیں کتنا ایک وہ ہے کہ پہلے وہ تاثراتی تنقید کی طرف تھے، لیکن اس کے بعد پھر وہ ترقی پسند تنقید ان کی ایک بہت بڑا ان کا حوالہ بنی، اور کئی کتابیں ان کی ایسی ہیں کہ کئی مضامین ہیں، لیکن اس کے بعد آخر میں جب وہ تھوڑے سے ترقی پسند تحریک کے جو پروپیگنڈے کی کیفیت تھی ہے وہ اس سے تھوڑے سے توازن میں آئے، اور پھر انہوں نے جو تنقید لکھی وہ بہت اعلیٰ درجے کی جمالیات کی طرف پھر وہ آئے۔ فاطمہ حسن صاحبہ، آپ بات کریں گی ہمارے جو بڑے اہم نام ہیں، ایک تو قمر جمیل صاحب ہیں جنہوں نے جدید افکار اور رجحانات پہ ان کی بڑی، قمر جمیل صاحب کی نظر تھی، اور ابھی ذکر ہوا جدید ادب کی سرحدیں کا، وہ کافکا پہ بھی ان کی وہ ہے، اور ساختیاتی بشریات پہ بھی ان کا مضمون ہے، اور قاری اساس جو متن ہے اس پہ بھی ان کا مضمون ہے، تو پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے۔ پھر ضمیر علی بدایونی صاحب پہ بھی آپ بات کریں گے، ادب و فلسفے کے بہت بڑے نباز تھے، بلکہ مجھے یاد آیا کہ احمد جاوید صاحب کی میں ایک گفتگو سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ قمر جمیل صاحب کا دماغ تھے ضمیر علی بدایونی، یہ انہوں نے جملہ کہا، بڑی اہم بات ہے۔ اور ضمیر علی بدایونی کی تو خیر کیا ہی بات ہے، اس پہ ظاہر ہے آپ بات کریں گی۔ اور پھر تیسرا نام پروفیسر ممتاز حسین صاحب کا، جو ترقی پسند تھے اور بہت زبردست نقاد تھے، ان کے مخالفین بھی ان کی تنقیدی عظمت کے قائل، اور ان کے بارے میں انتظار حسین صاحب نے ایک جملہ کہا، اور کہا کہ وہ نظریے اور جمالیات کو ساتھ لے کر چلتے تھے، اور نظریے میں شدت پسندی سے گریزاں تھے۔ تو آپ کیا کہتی ہیں قمر جمیل صاحب کے بارے میں، اور ضمیر علی بدایونی اور پروفیسر ممتاز حسین؟ گفتگو کرنی ہے تو چونکہ میں استاد نہیں ہوں اور میری تنقید خود اختیاری ہے، تو میں لکھ کے لائی ہوں، اور میں اس کو تیزی سے پڑھ دوں گی کہ 3 اتنے بڑے بڑے ابھی وقت ہے ہمارے پاس جو ہمیں دیا گیا ہے، میں سمیٹ سکوں ایک محدود وقت میں، لیکن میں پھر فیمنسٹ بن جاتی ہوں اور یہ کہوں گی کہ ایک ہی خاتون نقاد اس ایرا میں تھی، ممتاز شیرین، جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ خاتون تھی، اس لیے وہ شاید ان کا ذکر نہیں آیا، تو امکان ہے کہ کوئی آگے ان پر بات کرے گا، آگے بات ہوگی، میں نے ذہن میں میرے تھا۔ تو کیونکہ جو پورے ایرا کا جائزہ لیں تو ممتاز شیرین پہلی نقاد ہیں جن کو ہم مردانہ خانے میں بھی رکھ سکتے ہیں اور فیمنسٹ نقاد کی حیثیت سے بھی۔ تو پروفیسر ممتاز حسین سے میں شروع کرتی ہوں، کیونکہ پھر یہ میں ترقی پسندی کی طرف سے جدیدیت اور مابعد جدیدیت تک آؤں گی۔ تو پروفیسر ممتاز حسین جو ہیں
انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا تھا اور کوئی تقریباً 1 درجن افسانے لکھے تھے، لیکن ان کا ذہن جو تھا وہ غور و فکر سے معمور تھا اور مزاج تجزیاتی تھا، تو انہوں نے پھر بعد میں افسانے لکھنے بالکل بند کر دیے اور تحقیق و تنقید کے میدان کی طرف گامزن ہو گئے۔ اور ان کا جو تخلیقی ذہن تھا اس کے اثرات ان کی تنقید میں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شناخت منوائی اور وہ ابتدا سے ہی کسی مارکسی نقطۂ نظر سے متفق ہی نہیں تھے، بلکہ گہری وابستگی رکھتے تھے۔ علی گڑھ میں بی ایڈ کی تعلیم کے دوران 1944 عیسوی میں ان کا پہلا مضمون مارکسی تنقید کے عنوان سے شائع ہوا۔ وہ ترقی پسند تحریک میں سجاد ظہیر، علی سردار جعفری اور کیفی اعظمی کے ہم قدم رہے۔ انہوں نے فعال کردار ادا کرنے کے ساتھ ترقی پسند فکر کی تفہیم اور متعلقہ علمی مباحث کے علاوہ عالمی ادبی تحریکوں، مفکروں کی فلسفیانہ تحریروں کی تجزیوں کے ساتھ ساتھ عصری ادبی رویوں پر بھی متعدد مضامین لکھے۔ ان مضامین کے عنوان بتاتے ہیں کہ ان کی فکر کی اڑان اور موضوعات کے تنوع کی کوئی حد نہیں۔ انہیں صرف ترقی پسند نقاد کہہ کر ایک خانے میں محدود کرنا بے انصافی ہوگی، یہ میرا خیال ہے۔ میر تقی، میر غالب، امیر خسرو، یگانہ، باغ و بہار وغیرہ کو موضوع بنانے والے روایت سے منسلک ممتاز حسین نے ترقی پسند نقاد ہوتے ہوئے بھی جدیدیت کو رد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس خانہ بنانے والے رویے پر تنقید کی ہے۔ واضح رہے کہ خود تنقید بھی پروفیسر ممتاز حسین کا موضوع بنی اور اس کے مختلف رجحانات پر انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کے مضامین تنقید کے چند بنیادی موضوعات، اردو تنقید کی تاریخ میں حالی کی اہمیت، پاکستانی معاشرہ اور اردو تنقید وغیرہ اس کی مثال ہے۔ ان کی کتاب ادب اور روح عصر میں انہوں نے اپنے خیالات اور تنقیدی رویوں کا واضح اظہار کیا ہے۔ اردو تنقید کے 50 سال کے موضوع پر ایک مذاکرے میں انہوں نے جو کہا وہ بھی ان کی تنقیدی رویے پر ایک واضح ان کا بیان ہے۔ اس میں سے میں ایک مختصر جملہ بیان کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم لوگوں نے بہت آسانی سے فرائڈ کو رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بنیادی حیثیت سے غلط ہے کیونکہ فرائڈ کیا لاشعور ہے اور اس کے اثرات تمام پرانے مفکرین کے اشعار میں ملتے ہیں اور نظریات میں بھی۔ ایسے ہی خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے ایک اور مضمون اردو ادب کی تہذیبی قدرے میں کیا ہے، جہاں برِ صغیر کے تصوف اور بھکتی کی تحریک سے منسلک شعراء کے افکار میں لبرل تعلیم اور لبرل رویہ زندگی پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہمارا وہ صوفی اور متصوف شاعر جو کچھ علم بھی رکھتا تھا، انسان کے نفسی کیفیات کا عالم ہوا کرتا، اسے شعور اور لاشعور دونوں کی خبر تھی۔ مغرب میں یہ خیال عام ہے کہ لاشعور کی دریافت فرائڈ کی ہے، لیکن ہمارے ہاں بے دل اس کی حقیقت سے پوری طرح باخبر رہتے ہیں، اور وہ بے دل کا یہ شعر کوٹ کرتے ہیں کہ ہزار جلوہ در آغوش بے خودی محوس، جہاں شعور طلب می کنت تو خواب طلب۔ تو وہ پروفیسر ممتاز حسین کی تصنیفات کے مطالعے میں یہ بات واضح آتی ہے کہ خواہ وہ تخلیقی ادب ہو یا تنقیدی، ان کے ہاں مرکزیت جو ہے وہ شعور کو حاصل ہے، اور وہ شعور کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے ارتقاء اور تغیر کو ادب کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ ان کی اس فکر کو ان کے مضامین کے مجموعے ادب اور شعور میں پڑھا جا سکتا ہے، جس کے انتساب میں وہ لکھتے ہیں کہ ادب کا مطالعہ زندگی کے ذریعے اور زندگی کا مطالعہ ادب کے ذریعے سے کرنے والوں کے نام۔ وہ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی اور ادب کو وہ لازم ملزوم قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہنا درست ہے کہ آدمی ایک حیوان محض نہیں بلکہ ایک روحانی وجود ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ صرف تغذیہ کا کیڑا نہیں بلکہ ذی شعور، صاحب ادراک اور حامل روح ہے۔ یہاں ان کے خیالات میں وجودی فکر کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تنقید میں وسعت نظری کو ان کے مطالعے اور مشاہدے کا نتیجہ بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال
ڈیکارٹ پر ان کا تبصرہ ہے. وہ 17ویں صدی کے اس ماہر ریاضیات اور عقل پرست فلسفی کے خیالات کو عقل و حواس کے درمیان جھوٹا تضاد پیدا کرنے والا قرار دیتے ہیں. اس کتاب میں وہ ڈیونچی سے متاثر ہو کر لکھتے ہیں. اس سلسلے میں ڈیونچی نے یہ بات کس قدر پتے کی کہی ہے کہ ہمارے تجربات نہیں ہمارے فیصلے جھوٹا ہوا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ فیصلہ اس وقت جھوٹا ہوگا جب کہ ہم محسوسات کو شریک عقل نہ کریں. ڈیونچی کی یہ بات ہمارے ادیبوں کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آرٹ کی بنیاد تجربات اور محسوسات پر ہے، نہ کہ منقولات اور معقولات پر. اس طرح وہ اپنے تنقیدی عقائد کا کھل کر اظہار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ فرائڈ کی لاشعور کی تھیوری پر بھی ساتھ کرتے ہوئے شعور کے جنوں سے گزرنے کو تخلیقی شاعری کے لیے صفت قرار دیتے ہیں. وہ ان کے مطابق تخلیقی شاعری میں بقول میر شعور جنوں کے منزل سے گزرتا ہے. خوش ہے دیوان گیے میر پہ سب، کیا جنوں کر گیا شعور سے وہ. ممتاز حسین نے اپنی تنقیدی نظریات کا مسلسل اظہار کیا. اس حوالے سے وہ اپنی فکر میں بہت واضح اور صاف نظر آتے ہیں. یہ طویل مضمون ہے لیکن میں یہاں پہ ان کو یہ میرے اس مضمون کا عنوان ہے پروفیسر ممتاز حسین کی تنقید میں شعور کی مرکزیت. یہاں پہ میں رکتی ہوں اور میں ضمیر علی بدایونی پہ آتی ہوں جو ہمارے عہد کے اہم ترین نقاد ہیں. اور یہ ابھی ان پر آپ لوگوں نے بات کی تو میرے اس کے مضمون کا عنوان ہے ضمیر علی جدیدیت اور جدیدیت سے مابعد جدیدیت تک. تو ضمیر علی بدایونی ہمارے عہد کے ایک منفرد نقاد تھے. انہوں نے 1960 کی دہائی میں اردو ادب کے قائرین کو ایسے موضوعات کی طرف متوجہ کیا جو اس باقاعدگی اور تسلسل سے سامنے نہیں آتے تھے، جیسے ان کی 2 تصانیف جدیدیت اور مابعد جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا دوسرا رخ میں موجود ہیں. ضمیر علی بدایونی کو فلسفے پہ دسترس کے ساتھ تخلیقی نثر نگاری پر اتنا عبور تھا کہ مشکل سے مشکل موضوع کو لکھتے ہوئے بھی عام قاری کے لیے قابل فہم بنا دیتے تھے. ان کے نثری اسلوب میں استعاروں کا ایسا استعمال نمایاں ہے کہ وہ بہت مشکل بات بھی بہت خوبصورتی سے سمجھا دیتے. مثلاً اپنے مضمون وجودیت ایک ڈوبتا سورج میں وجودیت کے فلسفے کو کس آسانی سے بیان کرتے ہیں. کوٹ بڑی مشکل بلکہ مصیبت یہ ہے کہ یہ فلسفہ اپنے آپ ہی سے برسر پیکار ہے. سارتر نے اپنے مشہور لیکچر وجودیت انسان پرستی میں ہے وجود جوہر پر مقدم ہے کہ جو ٹوپی تیار کی وہ مارٹن ہیڈیگر کے سر پر پوری نہیں اترتی. پھر یہاں پر انہوں نے سارے تضادات جو ان کے مفکرین کے وہ بیان کیے ہیں. یہ کتاب یہاں سے آرٹس کونسل سے چھپی ہے اس لیے میں کوٹ چھوڑ رہی ہوں. آپ لوگ ضرور پڑھیے کیونکہ جدید تنقید کو سمجھنا ہے اور تنقید کے سفر کو سمجھنا ہے تو ضمیر علی کی یہ کتاب ایک سنگ میل سے بڑھ کر ہے. اب میں اس کتاب میں جو مضمون ہے جدیدیت پر مابعدی جدید کے بارے میں ان کا ایک مشہور جملہ ہے جو جدیدیت کے بارے میں بہت مرتبہ دہرایا گیا. اس مضمون کا اختتامیہ یہاں پیش کروں گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ضمیر علی فکر اور فلسفے کو جامد نہیں دیکھنا چاہتے تھے. وہ بدلتے ہوئے ادبی رجحانات اور فلسفیانہ مباحث کو تخلیق کے لیے ضروری سمجھتے تھے. ان کا وہ جملہ کہ جدیدیت نے اپنی آخری سانس وجودیت میں لی وجودیت کا اختتام نہیں بلکہ مابعد جدیدیت کی طرف ان کی فکری سفر کا آغاز تھا. اس کا ثبوت وجودیت سے جدیدیت کے بارے میں وجودیت اور سارتر پر 4 تفصیلی مضامین ہیں جن میں وجودی فلسفے اور سارتر کی فکر کو اتنی تفہیم کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ فلسفے سے بالکل نابلد قاری بھی اس کے مطالعے کو مشکل نہیں محسوس کرتا. ضمیر علی نے ایک اور غیر معمولی کارنامہ جو جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کا فلسفیانہ تھیوری کا تخلیقی ادب پر اطلاق کر کے انجام دیا. یہ ایسا اطلاق ہے جس سے صرف مثال نہیں کہا جا سکتا. یہ تخلیقی متن کی توصیف سے زیادہ اس کے پرت در پرت معنویت کو اجاگر کرنے کا عمل ہے. قاری کی تحریر کے باطن تک رسائی کو ممکن بناتا ہے، ساتھ ہی فلسفیانہ مباحث کی ضرورت سے بھی آگاہ کرتا جاتا ہے. تھوڑا سا مختصر کر رہی ہوں میں. اس حوالے سے منٹو پر ان کا مضمون بابو گوپی ناتھ وجودی اور ساختیاتی
تناظر میں ایسی تحریر ہے جسے ادبی حلقے میں ہر مکتبہ فکر کے قاری نے سراہا تھا. اچھا، وہ ضمیر علی بدانی کے مضمون ادب میں وجودیت کی تحریک سے یہ جملے سنا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کتنی خوبصورتی سے استعاروں میں بات کرتے تھے. وجودیت نے فنکار کو ایک ایسا طبیعتی تنہائی سے روشناس کیا جو ایک نئے چیلنج کی صورت میں اس کے سامنے موجود ہے. اس طرح یہ تحریک فلسفے سے شروع ہو کر ادب اور فنون کی تاریخ کا حصہ بن چکی ہے. فکر کی بلندیوں سے یہ آگ اتر چکی ہے اور آج آرٹ کی وادی میں روشن ہے. واہ، کتنا تخلیقی جملہ ہے. اچھا، تو یہاں اس کے بعد جو ان کا اسی تسلسل میں وہ مابعد جدیدیت تک آتے ہیں، اور وہ دوسری کتاب مابعد جدیدیت کا دوسرا رخ انہوں نے اپنی زندگی میں مکمل کر لی تھی، مگر ان کی رحلت کے بعد چھپی تھی. اس کتاب کی ترتیب میں ان کا انداز وہی ہے جو پہلی کتاب میں، یعنی فلسفیانہ تھیوریوں کا تخلیقی ادب پر اطلاق کر کے فکر کی گرہ کھولنا ہے. اس اطلاق میں مغربی اور مشرقی ادب کا ایسا امتزاج ہے جو بے ساختہ ہے اور روایتی اور جدید ادب کی مثالوں سے آراستہ ہے. وہ غالب اور اقبال ہوں یا راشد اور قمر جمیل، قرۃ العین حیدر ہوں یا منٹو، ان کا قلم اپنی فکری اور تخلیقی روانی میں کہیں بھی الجھاؤ نہیں پیدا کرتا. یہ ضمیر علی بدانی کی ایسی خوبی ہے جو ہمارے عہد کے نقادوں میں انہیں ممتاز کرتی ہے. ان کا ایک اسلوب تحریر ہے تنقید میں بھی. اب میں قمر جمیل صاحب کی طرف آتی ہوں. تو ہاں، یہ ان دونوں کا نام ساتھ لیا جاتا ہے کیونکہ ان کے تقریباً ان کے موضوعات ملتے جلتے ہیں اور یہ دونوں بہت گہرے دوست بھی تھے. تو قمر جمیل وہ نقاد ہیں جن کی پوری توجہ عصر حاضر پہ تھی. وہ ادب کو اپنی عہد کی رو سے ہم آہنگ دیکھنا چاہتے تھے. اس حوالے سے علمی اور قلمی دونوں سطح پر متحرک رہے. ہماری نسل کا شاید ہی کوئی ہو جو قمر جمیل سے نہ ملا ہو اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہو. انہوں نے تبدیل ہوتے ہوئے پیراڈائم کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ نشاندہی بھی کی. ہم اثروں سے فکری روابط، نئے لکھنے والوں کی تربیت، علمی مباحث و مکالمے، رسالہ دریافت کی اشاعت سے نے انہیں ایک ایسی شخصیت کی شناخت دی جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا. وہ ہر دانشورانہ رویہ جو اپنے حد پر اثر انداز ہو رہا ہو، ان کی ذات اور تحریر میں واضح طور پر موجود رہا ہے. قمر جمیل کا تخلیقی و تحقیقی سفر وہ جستجو ہے جسے ہم روح عصر کی تلاش کہہ سکتے ہیں. روح عصر کا سراغ لگانے کی کوشش میں وہ اس نتیجے پر پہنچے، کوٹ، روح عصر فضا میں ہوتی ہے جس سے شاعر پراسرار طریقے پر اسیر کر لیتا ہے. بعض اوقات شاعر اپنے عہد سے بلند بھی ہوتا ہے، اپنے عہد میں پیوست اور اپنے عہد سے نبرد آزما ہونے کے باوجود ایک ناقابل یقین مسرت سے مخاطب بھی. شاعری زندگی کو سمجھنے اور محسوس کرنے کے سلسلے میں روح کی ایک بنیادی صحیح ہے اور اپنی بصیرت اور لسانی صلاحیتوں سے قابل ابلاغ ہستیوں کی تخلیق کرنے کا نام ہے. وہ نظمیں جو اپنے بعد بھی زندہ رہتی ہیں، ان میں معنی کی آفاقیت ضرور ہوتی ہے. تخلیق و تنقید میں ان کا فکری تصادم محدودیت سے تھا، اس لیے وہ تخلیقی ادب میں بنے بنائے سانچوں سے ماورا ہو کر اظہار کے قائل تھے اور ان کا سارا زور آفاقیت پر تھا. انہوں نے بدلتے ہوئے پیراڈائم کی آگہی کو اپنے لیے فرض کی طرح سمجھا. انہوں نے ہم عصروں اور نئی نسل کو ساری دنیا میں لکھے جانے والے بہترین ادب کے ساتھ عالمی مفکرین کی فلسفیانہ تھیوری کی طرف متوجہ کیا. چنانچہ جدیدیت اور مابعد جدیدیت پر متعدد مضامین لکھے جنہیں ان کی کتاب جدید ادب کی سرحدیں کی 2 جلدوں میں پڑھا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے تراجم بھی کیے. ہیگل کی جمالیات کے ترجمے اور تلخیص کی جو 3 قسطیں رسالہ دریافت میں شائع ہوئی ہیں، قمر جمیل کے ہوئی ہے، وہ بہت اہم ہے. قمر جمیل کے مضامین پر ان کے ہم عصر مابعد جدیدیت نقاد ضمیر علی نے جو لکھا ہے وہ
بہت اہم بات ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ قمر جمیل کے مضامین صرف غیب سے نہیں آتے بلکہ ان کی فکر اور ان کے مطالعے کا نچوڑ ہیں، جن میں عصر حاضر کی ادبی سچائی کی بڑی خوبصورت تصویر پیش کی گئی ہے۔ ان مضامین کے موضوعات کی وسعت کافکا کے فن سے کے مطالعے سے لے کر ساختیات، پس ساختیات اور دریدہ کی رد تشکیل تک پھیلی ہوئی ہے۔ شاعری، فکشن اور تنقید کے پس جدید کلچر کا ان مضامین پہ گہرا مطالعہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مغربی کتابوں کے صرف ترجمے نہیں کیے بلکہ اس نئی ادبی تھیوری کو اپنی کلچر سے مربوط کر دیا ہے اور بعض انفرادی مطالعے بھی کیے ہیں۔ قمر جمیل کے مضامین کا سب سے نمایاں پہلو مابعد جدید ثقافت کا تعارف ہے۔ ضمیر علی بدایونی کے اس حوالے کے بعد میں قمر جمیل کے مضامین کے فہرست پر نظر ڈالتی ہوں اور مختصر رکھنے کے لیے 2 حصے بناتے ہوئے عنوانات کو مثال کے طور پہ پیش کر رہی ہوں، جن میں آپ ان کے مطالعے اور موضوعات کی وسعت کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ وقت ہو گیا تو میں وہ موضوعات پھر نہیں بتا رہی ہوں۔ لیکن یہ 2 حصے یوں ہے کہ پہلا وہ ہے جس میں بین الاقوامی ادب اور آرٹ کے مفکرین کے فکر و فلسفے سے وابستہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ہمارے اصل سے مربوط ہے، جیسا کہ ضمیر علی نے کہا ہے۔ تو قمر جمیل نے اپنے عہد کے مسائل کو بھی ادبی فکری رویوں کے حوالوں سے نہ صرف دیکھا ہے بلکہ ان پر سیر حاصل بحث کی۔ مثلا ہمارے عہد کا تہذیبی انتشار ایک ایسا مضمون ہے جو اس وقت بھی اس وقت دور حاضر میں بھی بہت اہم ہے اور دعوت فکر دے رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تہذیبی انتشار سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ہر صوبے کا آدمی صرف اپنے صوبے ہی کو اہمیت دیتا ہے اور سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم نے اپنی قومی کلچر سے زیادہ مقامی کلچر پہ زور دینا کیوں شروع کر دیا ہے۔ پھر وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کلچر اور تہذیب میں کیا فرق ہے۔ وہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تصنیف پاکستانی کلچر سے حوالہ دیتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ تہذیبی اشتراک کا مسئلہ ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ فاطمہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مضامین جب شائع ہوں گے تو ہم پڑھیں گے۔ اور ظاہر ہے یہاں وقت کم ہوتا ہے۔ ضیاء الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور ضیاء صاحب، یہ اگر ہم محمد حسن عسکری کے تناظر میں دیکھیں تو جیسے سب سے بڑے نمائندے تو عسکری اسکول کے سلیم احمد صاحب ہیں، اس کے علاوہ ممتاز شیریں صاحبہ ہیں، پھر جمال پانی پتی صاحب کا نام آئے گا، احمد جاوید صاحب کا، سراج منیر صاحب کا تعلق براہ راست کراچی سے نہیں رہا لیکن ہے تو وہی روایت، دبستان روایت۔ تو میں آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہوں گی اور چاہوں گی کہ آپ پورے پھر تنقید کے حوالے سے گفتگو کیجیے گا کہ سلیم احمد کے ہاں جو انسان کی مرکزی اکائی کی شکست کا جو معاملہ ہے اور جس کو وہ بڑی بلندی سے دیکھتے ہیں جہاں تک ہماری تو نظر پہنچ ہی نہیں سکتی، اور پھر کثری انسان کا تصور بھی ہے، تو سلیم احمد نے حسن عسکری سے رہنمائی تو بہت حاصل کی لیکن تنقید میں اپنے ہی تصورات کو پیش کیا، تو اس حوالے سے کچھ۔ بہت شکریہ۔ ایک بات تو بہت پہلے نمبر پہ کرنی چاہیے کہ کراچی میں کوئی ایک بہت بڑا ادیب جس پہ پورے کراچی کو، پوری ادبی دنیا کو فخر ہو سکتا ہے تو وہ محمد حسن عسکری ہے۔ بالکل، عسکری صاحب ایسے تھے کہ جنہوں نے پورے کراچی کی جو تخلیقی دنیا ہے اس کی تشکیل میں بھی اور جو تنقیدی دنیا ہے اس کی تشکیل میں بھی مرکزی کردار ادا کیا۔ عسکری صاحب فراق صاحب کے تربیت یافتہ تھے، اور فراق صاحب بہت خوبصورت شاعر بھی تھے اور بہت کمال درجے کے نقاد بھی تھے، اور ان کی گفتگویں فیس بک میں مل جاتی ہیں، بڑی کمال کی گفتگویں ہیں، 2 گھنٹے کی گفتگو ہے لیکن آپ سنتے ہیں تو محو ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، ایسے کمال کے آدمی تھے۔ عسکری صاحب کہ ایک بہت اہم مضمون تھا، بلکہ 2 حصوں میں تھا۔ پہلا مضمون تو انسان اور آدمی تھا جس پر انہوں نے کتاب لکھی، اور دوسرا مضمون تھا آدمی یا انسان جو ستارہ یا بادبان میں آئی، دوسرا مضمون۔ اس میں پہلے مضمون میں انہوں نے عالمی شاعری کے ریفرنس میں یہ بتایا کہ اس وقت پوری دنیا میں انسان کس حال میں ہے، کس عالم میں ہے۔ وہ انسان جو ایک مربوط اور بڑا آدمی تھا، جس کے سامنے بڑے آدرش تھے، وہ کہاں گم ہو گیا، کون سی چیزیں اس سے لے گئیں۔ دوسرا مضمون فکشن کے حوالے سے تھا۔ یہ دونوں مضمون پڑھیں تو ہمیں، اور پھر عسکری صاحب ایک اور کمال کرتے تھے کہ صرف ادب ہی کے وہ طالب علم نہیں تھے،
بلکہ فنون لطیفہ کی تمام جو شکلیں ہیں، مصوری ہے، موسیقی ہے، رقص ہے، آپ کو ان کے مضامین میں ان کی مثالیں بھی ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہیں۔ تو گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان بھی ایک مکمل اکائی ہے، اور یہ تمام علوم اور فنون بھی، کیونکہ آخری عمر میں ان کا تصوف سے بھی ایک سلسلہ قائم ہوا۔ پھر یہ جو روایت ہے یہ ادب والی روایت نہیں ہے، بلکہ علم الحدیث والی روایت ہے، جو زبانی روایت تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ علم کو آگے لے کے جاتی ہے، اور وہ انسان کا جو 5-7 ہزار سال کا سفر ہے وہ اسی روایت پہ آگے بڑھتا ہے۔ تو انہوں نے جہاں سے بھی علم کی کوئی صورت نظر آئی سیکھا۔ اور دو طرح کے آپ دیکھیں گے نقاد ہوتے ہیں، ایک وہ جو پہلے سے بنائے سانچوں سے ادب کو پرکھتے ہیں، اور ایک وہ جو ادب ہی سے سانچے ڈرائیو کرتے ہیں، وہ خود اپنے نظریات خود بناتے ہیں، وضع کرتے ہیں، اور ہر جگہ ہر ان کے مضمون میں ایک نئی تھیوری آپ کو ملتی ہے۔ تو عسکری صاحب تو اس طرح کے تھے کہ جھلکیاں کے جو کالم ہیں وہ بیسیکلی تو کالم تھے، لیکن ایک ایک کالم ایک پورا مضمون ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جھلکیاں ہی کا ایک مضمون ہے ادب اور فحاشی، پوری اردو تنقید میں اس موضوع پہ اس سے بہتر تحریر ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ 4 صفحے کا مضمون ہے۔ یا فسادات پر ان کا جو مضمون ہے ادب اور فسادات، وہ بھی اسی سلسلے کا ایک مضمون تھا، 5 صفحے کا مضمون ہے، لیکن اتنی گہرائی ہے کہ وہاں سے ہمیں پتہ چلا، وہ پیمانہ ہمیں فراہم کرتے ہیں کہ فسادات کے حوالے سے لکھے گئے ادب کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہمیں اسے پڑھنا چاہیے۔ ان کے اثرات سلیم احمد پہ بہت تھے، ظاہر ہے، اور سلیم احمد خود بہت بڑے آدمی تھے، مطلب میں کہوں کہ وہ کتنے بڑے آدمی تھے تو میں کہوں گا 19-20 کا فرق تھا، اس لیے کہ جیسے نئی نظم اور پورا آدمی ایک پورا تھیسس ہے، ایک مکمل ادب کو دیکھنے کا طریقہ ہے، اور ہماری تہذیب میں یا ہمارے معاشرے میں، سماج میں جو قدغنیں ہیں وہ ہمارے شاعر کو بھی پورا نہیں ہونے دیتی، ہمارے نقاد کو بھی پورا نہیں ہونے دیتی۔ تو وہ اس بہت طویل کتاب ہے، ضخیم مضمون ہے، پوری کتاب پر مشتمل مضمون ہے، لیکن اس ایک تھیوری انہوں نے بنائی، ایک نظریہ انہوں نے بنایا کہ جو اعلیٰ درجے کی شاعری ہوتی ہے وہ پورے آدمی کی شاعری ہوتی ہے۔ پورے آدمی کی شاعری کا مطلب ہے انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ نچلے دھڑ کی شاعری اور اوپر کے دھڑ کی شاعری۔ اوپر کے دھڑ کی شاعری کا مطلب ہے اعلیٰ تصورات، نظریات، وہ بھی اس میں ہوں گے، اور اس کی جو جبلی زندگی ہے یا اس کی نفسی و نفسیاتی زندگی ہے وہ بھی اس میں آئے گی۔ تو جہاں یہ نہیں ہوگی اس پہ انہوں نے انگلی رکھی کہ دیکھیں یہ شاعری ادھوری ہے۔ جیسے فیض صاحب پہ، فیض بہت بڑے شاعر تھے، لیکن فیض صاحب کو انہوں نے اس حوالے سے پرکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، فیض صاحب کی شاعری پوری شاعری نہیں ہے۔ تو یا اقبال ایک شاعر، غالب کون، یہ انہی نظریات کے حوالے سے انہوں نے ان بڑے شاعروں کو دیکھا، اور جہاں جہاں کمی محسوس ہوئی انہوں نے اس کا برملا یہ نہیں کہا کہ اقبال بہت بڑا شاعر ہے تو ہم اس کے آگے سر جھکا دیں گے، نہیں، انہوں نے ان پہ بھی اس حوالے، اور غالب کے، اقبال کے حوالے سے جو بہترین کتابیں لکھی گئی ہیں، 4-5 ہزاروں کتابوں میں سے جو اقبال اکیڈمی اور بزم اقبال نامی ادارے چھپواتے ہیں، ان میں سے جو 4-5 بہت بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے سلیم احمد کی وہ اقبال ایک شاعر ہے۔ تو یا پھر آخری زمانے میں نئی شاعری، نامقبول شاعری، اب وہ صرف انہوں نے شاعری پہ بات نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی پہ بات کی، آپ کے معاشرے پہ بات کی، آپ کے تنزل پہ بات کی، آپ کے زوال پہ بات کی، آپ کے اخلاقیات پہ بات کی، اور ٹوٹل کو دیکھ کے انہوں نے بتایا کہ اس شاعری میں وہ طاقت کیوں نہیں ہے جو پچھلی شاعری میں تھی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے آخری زمانے کا کام ہے، اس وقت ہمیں شاعر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی ایسا شاعر جیسے اقبال تھے، جیسے غالب تھے، جیسے میر تھے، انیس تھے، یا جیسے راشد تھے، میرا جی تھے، مجید امجد تھے، یا جیلانی کا عمران تھے، اس طرح کا شاعر ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو انہوں نے خود بھی شاعر تھے حالانکہ، تو اور خود بہت کمال درجے کے، جتنے بڑے نقاد تھے اتنے بڑے ہی شاعر تھے، تو انہوں نے اس نقطۂ نظر کو بیان کیا۔ تو ان کے ہاں آپ کو ہر کتاب میں، ہر جگہ ایک نئی تھیوری نظر آتی ہے، ایک نیا نظریہ نظر آتا ہے جو خود ان کا اپنا وضع کردہ ہے، اور اس میں بہت گہرائی ہے، اور اس کی ساری تفصیلات وہ بیان کرتے ہیں،
اور اس سے آپ کی وہ شاعری کو دیکھتے ہیں. اب یہ دو بڑے آدمیوں کے ساتھ آپ نے نام لیے, جمال پانی پتی کا, شمیم احمد بھی تھے اسی زمانے میں, اور ایک بہت اہم نقاد جن کا ذکر فاطمہ بھی کر رہی تھیں اور آپ نے کیا, وہ ممتاز شیریں تھیں. ممتاز شیریں کا دار عسکری صاحب سے بہت تعلق تھا. عسکری صاحب ہی کی تربیت یافتہ تھی. دو بہت کمال کی کتابیں تھیں, معیار اور منٹو نوری نہ ناری. منٹو پہ ایک بہترین کتاب وارث علوی کی ہے, منٹو ایک مطالعہ, اور دوسری پہلی اس سے بھی پہلی جو بہترین کتاب ہے وہ ممتاز شیریں کی منٹو نوری نہ ناری ہے. جس منٹو بہت بڑے افسانہ نگار تھے, لیکن ہمارے جو سماجی تناظر میں ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات جو ہو رہے تھے. مثلا اس کا ایک مضمون ہے منٹو ایک اخلاقی فنکار, جس میں یعنی وہ جو فحاشی کے مقدمات اور یہ سارے, وہ انہوں نے کہا کہ اخلاقیات کا تصور آپ کے پاس کیا ہے؟ جی, آپ سماجی اخلاقیات کو اخلاقیات سمجھتے ہیں یا اعلیٰ انسانی اخلاقیات کو انسانی اخلاقیات سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے اعلیٰ انسانی, انہوں نے کہا ادیب ہمیشہ اعلیٰ انسانی اخلاقیات کو پیش نظر رکھتا ہے, اور جو سماجی اخلاقیات ہے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی, اس لیے کہ وہ انسان کش ہوتی ہے, وہ انسان کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے. تو وہ اس کے ایک جو تضاد ہے یا تنویت ہے, اس پر وہ اپنے بڑے فن کی بنیادیں رکھتا ہے. تو ممتاز شیریں نے بہت تھوڑا کام ہے لیکن انتہائی اہم کام ہے فکشن پہ. تو خاص لیکن عسکری صاحب کے اثرات آپ دبستان کراچی کو, تنقید کو آپ یہاں سے انڈیا تک لے جائیے. اس لیے کہ فاروقی صاحب جو بیٹھے ہیں, ہماری ان سے ملاقاتیں رہیں, انہوں نے بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے تنقید تو عسکری صاحب سے سیکھی ہے, تنقید لکھنا اور ادب کو سمجھنا جھانچنا. وہ میرے استاد تو وہ ہیں, رہنما تو وہ ہیں. اسی طرح جن سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی لیکن ان کی تنقید نے ہمیں سمجھایا کہ ان کے بھی گرو جو ہیں وہ محمد حسن عسکری ہیں, وہ ہے وارث علوی. وارث علوی گوشہ گیر آدمی تھے, دور دراز اپنے بیٹھے رہے گجرات میں, اور وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے جو کام کیا وہ بہت غیر معمولی تھا. اور ان کو پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ یعنی وہاں عسکری اور وارث علوی میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا, اس لیے کہ انہوں نے بھی دنیا جہان کا علم, دنیا جہان کا ادب اور فنون لطیفہ, ان سب پہ ان کی نظر تھی. ہمیں تو پوری طرح سمجھ نہیں آتی, اتنے حوالے ہوتے ہیں ان کی تنقید میں کہ بات پوری طرح گرفت میں اس لیے بھی نہیں آتی کہ ہم نے وہ ساری کتابیں نہیں پڑھ رکھی ہوتی. جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا, سراج منیر, اور پھر ایک اور صاحب یہیں پہ تھے, وہ ہیں جن پہ اثرات تھے عسکری صاحب کے اور سلیم احمد دونوں کے, وہ جمیل جالوی صاحب. جالوی صاحب کی جو تنقید کا مرکز ہے وہ تہذیب ہے, اور ثقافت پہ تو ان کی کتاب ہے پاکستانی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں پاکستانی ثقافت یا پاکستانی ادب کے مباحث کا آغاز کرنے والے محمد حسن عسکری تھے, اور 47 میں ہی انہوں نے یہ مباحث آغاز کیے تھے. اور بڑے یعنی حق اور متضاد نے بڑی بحث چلی تھی جو طویل عرصہ چلتی رہی, مختلف اخبارات اور رسائل میں یہ حق اور مخالفت میں یہ گفتگویں ہوتی رہیں. تو وہ جو کام انہوں نے 47 میں آغاز کیا تھا وہ پھر آگے چلتا چلتا جالوی صاحب تک بھی پہنچا. جالوی صاحب کی ساری تنقید کی مرکز جو ہے وہ تہذیب ہے, چاہے ان کی تاریخ ہے یا ان کی تنقید ہے, وہ تہذیب پر ہی استوار ہے. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اردو تنقید کے جو دو بہت نمایاں لوگ ہیں, آپ انہیں جیسے ہم ایک روایتی انداز میں بات کرتے ہیں کہ وہ آفتاب و مہتاب, وہ یقیناً عسکری صاحب اور سلیم احمد ہیں, اور انہوں نے نہ صرف خود بہت بڑا کام کیا بلکہ انہوں نے پوری اردو تنقید کو متاثر کیا, اور ان کے اثرات ہمیں جزوی طور پر اور لوگوں کے ہاں, جیسے سجاد باقر رضوی جو ہیں وہ شاگرد تھے محمد حسن عسکری صاحب کے, اور کراچی میں ہی پہلے کراچی میں رہے. عسکری صاحب نے انہیں لاہور بھیجا, میرے استاد ہیں وہاں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے اردو, لیکن ان کی ساری تربیت عسکری صاحب کی تھی. تو ان کی تنقید کا بھی مرکزہ تہذیب ہے, اور تہذیب کے حوالے سے ادب کو دیکھنے کا رویہ ہے, اور ان کے ہاں بھی ہمیں وہ تھیوری کا انداز ملتا ہے. آپ بہت پریشان ہیں, بہت شکریہ. نہیں, میں پریشان نہیں ہوں, آپ نے بہت عمدہ گفتگو کی, اور بہت اس حوالے سے بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ شمیم حنفی صاحب ہندوستان میں اور ابوالکلام قاسمی صاحب بھی
آپ دیکھیں بارہا قاسمی صاحب نے تو کام بھی کیا حسن عسکری صاحب پہ. اب ہم کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بعد کے بھی نقاد بہت اچھے کراچی میں شہزاد منظر صاحب ہیں, یا نذیر صدیقی صاحب, میرا خیال ہے کراچی کے ہی تھے نذیر صدیقی صاحب, یہاں کے نہیں تھے. اچھا ڈھاکے سے, لیکن کراچی آئے تھے, رہے تھے نا یہاں کراچی میں. جی تو وہ ہاں آصف فاروقی صاحب پہ بڑے اثرات ہیں, اور بہت اچھے نقاد بہت سارے ابھی نام ابھی باقی ہیں. لیکن اب ہم شاداب صاحب کی طرف آتے ہیں. ضیاء الحسن ضیاء نے ذکر کیا سلیم احمد کا, تو سلیم احمد کے پاس میں 5 سال بیٹھا ہوں سلیم احمد کے ساتھ, اور یعنی 78 سے جب وہ ان کا انتقال ہوا 1 ستمبر 1983, تو تب بھی میں تھا, اور انہوں نے مجھے تلقین کی تھی کہ شاداب ڈگری کر لینا بھائی. میں نے ڈگری کی جنگ بھی لڑی ہے. اور پھر یہ کہ جب انہوں نے مجھے غالب کون کتاب دی تو میں نے اس کو پڑھا اور کہنے میاں کیسی لگی. میں نے کہا بھائی پرانے زمانے میں جو تختی لکھی جاتی تھی اب تو نہیں لکھی جاتی, گود میں بٹھا کے بچے کو لکھواتے تھے, تو آپ کو عسکری صاحب نے گود میں بٹھا کے یہ کتاب لکھوائی ہے. تو بڑے خوش ہوئے بجائے ناراض ہونے کے. مطلب یہ ہوا کہ وہ وہی نظریات تھے غالب کے بارے میں جو عسکری صاحب کے تھے. اچھا پھر جب ہم عسکری صاحب کی بات کر رہے ہیں اور جالبی کی بات کر رہے ہیں تو ہم خانوادہ نذیر احمد کو بھولے جا رہے ہیں. یعنی اگر ہم یعنی ساقی کے شاہد احمد دہلوی کو نظر انداز کریں گے تو بہت سارا معاملہ پیچھے چلا جائے گا. یعنی یہ جو تاریخی تناظر آیا ہے نقد میں ان کے ہاں, جالبی کے ہاں, بنیاد جو ہیں وہ یعنی وہی ہیں جن کا نام ہے ہمارا شاہد احمد دہلوی. شاہد احمد دہلوی کے والد واقعات دارالحکومت دہلی والے تھے. اچھا وہی سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور اسی سلسلے میں یہ یہاں آگے, اور پھر عسکری صاحب نے جو کالم لکھے 45 میں, تو وہ بھی وہیں سے ساقی سے ہی تو آ رہے ہیں وہ بھی, ٹھیک ہے نا. تو اب ایسی صورت میں پھر یعنی کس کو یعنی کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی نون میم یعنی اس کو میرا جی کو, تو چودانے میں ان کے گیت خرید کر اور اس کو شائع کر دیا انہوں نے, یعنی دلی سے جو شائع ہوئے ان کے گیت. خیر, تو یہ باتیں جب ہم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم بنیاد پر آ جائیں. بالکل کراچی بنیاد یہ ہے کہ اس کو دبستان بنانے والے جو ہیں جن لوگوں نے ہجرت کی یہاں پر, چاہے اس کے اندر ہجرت کرنے والوں میں مقامی یعنی عبدالحمید عدم ہی کیوں نہ ہوں, حبیب جالب ہی کیوں نہ ہوں, یہ سب لوگ جو یہاں آئے انہوں نے ان کا خون ان کا لہو اور یہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے. لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ تنقید کا جو معاملہ ہے یہ جیسے مثال کے طور پر اولگا کے کنارے طبقاتی معاشرہ جو تھا, جیسے طبقاتی جو تنقید وہاں ہماری وجود میں آئی اس کی وجہ یہ تھی جیسا معاشرہ تھا ویسے ہی تخلیقات ہو رہی تھیں, وہاں پر لکھی جا رہی تھیں, فکشن ویسے ہی لکھا جا رہا تھا. اس میں جو طبقات تھے بورجوا اور اپنا کیا نام ہے پرولتاریہ, تو ان کی کشمکش جو تھی وہ اگر وہاں کا ناقد جو تھا اس کشمکش کو لکھ رہا تھا. اچھا ہمارے ہاں ایک یہ جو سیم ایک نوعیت تھی, ایک ایسی نوعیت تھی جو ہندوستان میں بھی طبقاتی حوالے سے موجود تھی. لیکن ہم نے کیا کیا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ہم سپر پاور لگا لیں 5, وہ اپنے تشخص کی طرف جو آئے ہیں اپنے لٹریچر سے آئے ہیں. اچھا جیسا لٹریچر ہوگا ویسے ہی تنقید ہوگی, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اگر لٹریچر جو ہے ذہنی غلامی اوڑھ چکا ہوگا اور ذہنی غلامی کے تحت ہو رہا ہوگا تو پھر ہوگا یہ کہ یعنی غم ان کے ہوں گے, آنسو ہمارے ہوں گے, یعنی خوشیاں ان کی ہوں گی, قہقہے ہمارے ہوں گے.
تو یہ والی جو کیفیت ہے ہمارے یہاں تسلسل سے جاری ہے. اور اب ہمارے یہاں عسکری صاحب کو بھی جیسے نئی نظم اور پورا آدمی لکھ دیا سلیم احمد نے, تو مطلب یہ ہوا کہ لوگ موجود تھے نا, جبھی تو لکھی گئی چیزیں. اب آج کا جو مسئلہ ہے وہ تو عجیب و غریب ہے, کٹ اینڈ پیسٹ ہو گیا ہے. کہانیوں پر بھی آپ دیکھ لیں اوریجنل کہانی نہیں لکھی جا رہی, اس پر بھی اثرات جو ہیں ویسٹ کے آ رہے ہیں. تو اب جیسا ادب ہوگا ویسے ہی ہوگا. تو اب ہمارے ہاں جو ادب جو ہے اور زبان جو ہے وہ جوڑتی ہے. اگر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اور کیسے جوڑتی ہے, ادب کیسے جوڑتا ہے. ادب کی اصناف جو ہیں کلچر کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں, کہیں اور سے نہیں آتی ہیں. اگر اصناف باہر سے آتی ہیں تو ان کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ یا تو مقامی کلچر سے ہم آہنگ ہونا پڑتا انہیں, اور ورنہ متروک ہو جاتی ہیں. یہ جیسے آپ کا تجویب سے غزل آ رہی ہے, ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ غزل جو ہے نظم کے اختلاف کا معاملہ ہے. ارے بھائی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آ رہی ہے یہاں دوہے کی روایت موجود ہے. غزل کا ہر شعر جو ہے 2 مصرعے کی نظم ہو کر رہ گیا ہے. اور اسی وجہ سے ایک تحریک چلی, جوش صاحب نے بھی زور لگایا, قاسمی صاحب نے زور لگایا کہ بھائی غزل کے خلاف کوئی کام ہو جائے اور ہم غزل نہیں چھاپیں گے, نظم چھاپیں گے. کچھ نہیں ہو سکا. جتنی زبانیں ہیں ثقافتی سب میں غزل لکھی گئی ہے. تو پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں. اور جو ہم آہنگ نہیں ہو سکی مستعارہ اصناف وہ متروک ہو چکی ہیں, اب ہمارے لٹریچر کا حصہ نہیں ہیں. اسی طرح ہم جب زبان کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہم ایک بات کو سمجھ لیں کہ کسی بھی خطے یا ملک میں مختلف ثقافتیں ہوتی ہیں. ہر ثقافت بولی یا زبان رکھتی ہے. جب یہ مختلف ثقافتیں آپس میں قریب آنا چاہتی ہیں تو مرکزی زبان پیدا ہو جاتی ہے, اور جب مرکزی زبان پیدا ہو جاتی ہے تو خطہ قوم بننے کے امکان کی طرف آ جاتا ہے. جب قوم جو ہے بن جاتا ہے وہ خطہ, تو پھر اس کے بعد جو ہے رول آف لا کے نیچے جو ہے ایلیٹ کلاس آتی ہے, اس سے پہلے نہیں آتی. اور مرکزی زبان جو ہے, جو بولیوں والے زبانیں ہیں یا کلچر ہے, وہ اس کو مرکزی دھارے میں شامل کرتی. یہ اس کا ایک بنیادی سا نظریہ کہہ لیں, تھیوری کہہ لیں. اور اسی طرح چاہے وہ فرانسیسی ہو چاہے پرتگالی ہو, جتنی زبانیں اس میں آئی. تو اب اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں جو ہے نقد کا جو کراچی کا احوال ہے, اس اردو نے منی پاکستان کو اس طرح جوڑا کہ ایک دبستان بن گیا. اور یہ دبستان جو تھا, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 51 میں جو 2 لوگ مرے تھے, جس میں ایک اپنا سیماب اکبر آبادی تھے اور جعفر علی خان اثر وغیرہ تھے, ان کی بڑی کاوشیں تھیں. اور یہ جو شروع کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے ایک جس ڈھرے پہ ڈالا تھا ادب کو, نقد کو, وہ اسی ڈھرے پہ چلتے رہے. اور اس زمانے کا ادب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں جو ہے کراچی باقاعدہ نظر آتا ہے. کراچی ریفلیکٹ کرتا ہے, محبتوں کا معاملہ ہوتا ہے, ادب جوڑتا ہے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ہم. لیکن اسی لحاظ سے جب نقد کی بات ہم کرتے ہیں تو ناقدین بھی اسی زمانے کے, جتنے ناقدین کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ ہجرت کے بعد کے ناقدین ہیں, کوئی آج کا ناقد جو ہے وہ نہیں ہے ان میں. میں ایک دو مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک تو دیکھیے ایک بڑی اہم کتاب ان کی آئی, اور خواتین کا چونکہ صرف ممتاز شیرین کا ذکر کر کے ایک طرف چلے گئے, تو ان کی جو کتاب ہے اردو شاعرات اور نسائی شعور کا دیکھ لیں, بڑی اہم کتاب ہے. ایک اور کتاب جو زاہدہ حنا کی ہے, جی, عورت زندگی کا زندہ, تو آپ دیکھیں خواتین تو ہیں اور مرد بھی ہیں. بات بس وہ رنگ بدل گیا. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اس پورے بات کر کے کہ جو رہ گئے ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے. اور یہ جو ہم
ٹائم لمٹ کر دی ٹائم ہے لمٹ یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی ٹائم لمٹ سے مراد یہ کہانی جو ہے، یہ قصہ جو ہے، یہ داستان جو ہے، یہ جو اس پر گفتگو جو ہے اس کو کوئی یہ آدھے گھنٹے کی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے. جی بالکل. یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1517 میں جو وہ آیا تھا جس کا نام مارٹن لوتھر ہے، اور اس کے بعد رینے ڈیکارڈ نے جو ہے 6 ڈسکورس لکھے تھے اپنا، تو یہ وہ جو اقلیت کی جو تحریک چلی تھی، اور جس سے ہم نے یہاں تک کیا تھا سر سید اگر لندن نہ جاتے اور وہاں اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کو یعنی سماجی سطح پر ان کا عمل دخل نہ دیکھتے تو شاید تہذیب الاخلاق نہیں نکلتا. جی بہت بہت شکریہ شاداب صاحب. تو بس بہرحال تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آنے والے کل میں اب یا آنے والی کانفرنس میں جو موجودہ ہمارے نقد کے حوالے سے لوگ ہیں، جیسے فاطمہ حسن ہیں، زائدہ ہنا کی کتابیں، اچھا خاص طور سے نسائیت اور تانیشیت کے حوالے سے ایک نئی لہر ہے، یہ بات ہونی چاہیے، پورا ایک سیشن ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ. آپ کی یہ تجویز ہم آرٹس کونسل تک پہنچا دیں گے، اور بلکہ پہنچ گئی ہوگی اس توسط سے، اور لوگوں کا اور بہت وقت ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ سب کو کھانے کے لیے بھی جانا ہے. تنقید بہت زیادہ وقت لیا، نہیں بہت شکریہ آپ سب کا. آپ نے اتنے کم وقت میں اور جس طرح سے گفتگو کی ہے، بہت شکریہ.